اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ بھی ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا، اعلان فرما دیا کہ تمہارے واسطے، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ لفظ سیرت کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے، سیرت کہتے ہیں طور طریقے کو، سیرت کہتے ہیں رہن سہن کو، یہ سیرت کا لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی عام طور پہ جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سیرت کے لفظ سے مراد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک، اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جتنے بھی حالات اور واقعات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری، اس سب کو سیرت النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس سب کو سیرت النبی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، سیرت طیبہ ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رحلت مبارکہ تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے جو اعمال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور گفتار تھا، سب کچھ اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس کائنات میں بھیجے، کسی بھی نبی کی جو کامل سیرت ہے کہ اول سے لے کے آخر تک سارے کے سارے حالات واقعات ان کے محفوظ ہوں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی کامل اور مکمل سیرت محفوظ طریقے سے محفوظ صورت میں موجود ہو۔ یہ آمنہ کے لال، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ بھی سیرت کا حصہ ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قیامت تک جو ہے لکھی بھی جائے گی، بیان بھی کی جائے گی، پڑھی بھی جائے گی، اور عملی زندگی میں نافذ بھی کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی جو ہے کام ہو، ہر کام کرنے والے کو، ہر شعبے والے کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے عملی نمونہ ضرور ملے گا۔ اس کائنات میں کوئی میدان ایسا نہیں، اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں، اس کائنات میں کوئی کام ایسا نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہر کام میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی نمونہ موجود ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین، ہر طرح کی رہنمائی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے، امت کو عطا کی ہے۔ اور امت کو
یہ ذمہ داری دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی کے تمام خواہشات، اس کی زندگی کی تمام خواہشات اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ انسان کی زندگی کی خوشی غمی ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، جی معیشت ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے، جب تک کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر لیں، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو تمام چیزوں سے بڑھ کے اپنی اولاد، والدین، حتیٰ کہ کائنات کی تمام چیزیں، تمام لوگوں سے بڑھ کے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا۔ تو کامل مومن بننے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے، کامل ایمان کے لیے ضروری ہے ہر شخص کے لیے، ہر مومن کے لیے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا حق ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ جب تک ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، ذات اقدس کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہ سمجھ لیں میرے بھائیوں، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ساری چیزوں سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عقیدت اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو ایسے کامل انسان کی سیرت ہمیں ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو محفوظ فرمایا اس امت کی رہنمائی کے لیے کہ قیامت تک آنے والی جو امت ہے اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کردار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بہترین نمونہ مل سکے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ فرما دیا اور یہ حکم فرما دیا کہ جب تک تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو تھام نہ لو، کامل طور پر ان پر عمل نہ کر لو، تم دنیا آخرت میں کامیابی کو نہیں سمیٹ سکتے۔ آج ہمیں ہر طرف ناکامی نظر آتی ہے، ہر میدان میں ناکامی نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میرے بھائیوں کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل سیرت تھی، مکمل سیرت تھی، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ تھا، ہم نے اس سیرت کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا، اور دنیاوی کاموں کو، دنیاوی مفادات کو ہم نے ترجیحی نظر سے دیکھا اور ان کاموں کو ترجیح دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل سیرت کو ہم نے ترجیح نہ دی، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عملی طور پہ نافذ کریں، عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول، ہمارے شہروں کا ماحول، ہمارے محلوں کا ماحول، ہمارے ملک کا ماحول، پوری دنیا کا ماحول جو ہے امن والا بن جائے، شریعت کے تابع بن جائے اور اللہ کے احکام کے تابع بن جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کامل طور پہ تھاما جائے، اپنے لین دین میں، اپنی خلوت جلوت میں، اپنے معاملات میں، اپنی خوشی غمی میں، شادی بیاہ کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا تھا، ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ
رسم و رواج کو ترجیح دی جاتی ہے اور غیر شرعی کاموں کو شادی بیاہ کے موقع پہ خوشی کا موقع سمجھ کے غیر شرعی کاموں کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے، ترغیب دی جائے، دعوت دی جائے کہ بھائی شادی بیاہ کے موقع پہ یہ گانا بجانا اور ڈھول وغیرہ بجانا اور اس طرح کی جو رسم رواج ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے والی یہ چیزیں ہیں، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی زندگی میں ایک بار تو شادی ہونی ہے، زندگی میں ایک بار تو شادی ہونی ہے، یہ موقع خوشی کا تو پھر کبھی نہیں ملے گا۔ کاش ہم یہ کہتے کہ یہ زندگی کا ایک موقع ہے، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ کاش یہ زندگی کا کاش ہم یہ سوچ کے یہ بات اپنی زبانوں پہ آتے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک موقع ہے، پھر یہ خوشی کا موقع آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس خوشی کے موقع کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں۔ آج ہماری زبانوں سے یہ جملے نکلتے، آج ہمارے سوچ اور فکر میں یہ بات پیدا ہوتی تو کتنی اچھی بات ہوتی، لیکن نہیں، شیطان نے ہمیں الٹی پٹی پڑھا دی کہ بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جن شادیوں میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، احکامات اللہ کے احکام کی بغاوت کی جاتی ہے، پھر جو ہے بعض اوقات ایسی شادیوں پر اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے، اللہ کا غضب بھی اتر جاتا ہے اور وہ شادیاں بعض اوقات ناکام بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، زندگی میں برکت جو ہے، زندگی میں برکت اور زندگی میں خوشی، حقیقی اصلی خوشی اور اصلی برکت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر چلنے میں ہے۔ اگر ہمیں کسی اور چیز میں خیر نظر آ رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، تو میرے بھائیو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو ابھی آگے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے بھی ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں اور یہ سیرت کی باتیں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ صرف زبان تک نہیں، سننے سنانے تک نہیں، جلسے جلوس تک نہیں، محفلوں اور مجلسوں تک نہیں، بلکہ سیرت کو حقیقی طور پہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حقیقی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت طیبہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سنت ادا فرما لیں۔